پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے میں قائم موساد کے سیل میں مسلسل کئی ہفتے بطرس بن حلیم اور سمیرہ کی سرگوشیاں سنی گئی۔ حلیم اپنی بیوی کو اکثر اپنے ٹریننگ اور نیوکلیئر پلانٹ کے بارے میں ہر رات کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا تھا اور موساد انہیں ٹیپ کر کے اپنی خصوصی سفارتی ڈاک میں تل ابیب بھیج دیتا تھا۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ سمیرہ کچھ ہی دنوں میں اکیلی بغداد روانہ ہونے والی ہے۔ حلیم کو پہلی بار پیجو کار میں لفٹ دینے والا شخص، جس کا نام جیک تھا، اب ہر دوسرے تیسرے دن اسی مقام پر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وسط شہر لے جاتا تھا، جہاں وہ کچھ دور پیدل چل کر اپنے کام پر پہنچتا۔ جیک نے حلیم کو اپنا بزنس کارڈ دیا تھا کہ کسی دن فارغ وقت میں اس کے پاس گپ شپ کے لیے آئے۔ سمیرہ کے جانے کے بعد حلیم نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ پیرس کی رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست جیک کو فون پر بتایا کہ وہ گھومنے پھرنے کے موڈ میں ہے۔ چند ہی لمحوں بعد دونوں ایک مہنگے ہوٹل میں کیبرے ڈانس کا شو دیکھ رہے تھے۔ جیک نے اسے ڈنر بھی کھلایا۔ جیک نے ہر بار بل کے پیسے خود ادا کیے۔ حلیم نے اس دوران میں شیمپین کے کئی گلاس پی ڈالے۔ اسی شام جیک نے اس سے کہا کہ وہ کچھ پرانے کنٹینر افریقہ برآمد کرنا چاہتا ہے، جو پیرس سے باہر ایک ٹاؤن میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ متعلقہ فرم کے ساتھ اس کی قیمت طے ہو جائے۔ دوسرے روز وہ حلیم کو اپنی کار میں اس جگہ لے گیا۔ جیک نے مطلوبہ چیزیں خرید کر رقم ادا کی تو حلیم نے دیکھا کہ کنٹینر زنگ آلود تھے۔ اس پر اس نے فرم کے مالک سے ان کی قیمتوں میں مزید ڈسکاؤنٹ کے لیے اصرار کیا۔ اسی رات دوبارہ ایک ڈنر کے موقع پر جیک نے حلیم کی طرف $1000 بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی، یہ تمہارا کمیشن۔ تم نے تو بر وقت زنگ آلود کنٹینروں کی نشاندہی کر کے مجھے اچھا خاصا فائدہ پہنچایا تھا۔ حلیم کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شخص نہ صرف اسے اچھی کمپنی دے رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی۔ موساد بغور دیکھ رہی تھی کہ پیسہ، سیکس اور نفسیاتی موٹیویشن حلیم پر گہرے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ انہوں نے اس عراقی کو بغیر کسی دقت کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ اب مطلب کی بات کا وقت آ گیا تھا۔ جیک کو پتہ تھا کہ عراقی اب اس پر مکمل اعتماد کرنے لگا ہے۔ اس نے حلیم کو ایک بار پھر رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ اس مرتبہ یہ پروگرام جیک نے اپنے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں کیا۔ حلیم نے دیکھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ ایک نوجوان خوبرو کال گرل بھی موجود تھی۔ اس کا نام میری تھا اور وہ پیرس کے ریڈ لائٹ ایریا کے سب سے مہنگی طوائف تھی۔ ڈنر کے بعد جیک نے حلیم سے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں ایک انتہائی ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں، تم دونوں انجوائے کرو، کل ملاقات ہوگی۔ حلیم کی اس رات کو کمرے میں نصب ایک انفراریڈ ویڈیو کیمرے نے ریکارڈ کر لیا تھا۔ 2 دن بعد جیک واپس آیا تو کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ حلیم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ایک جرمن فرم سے زبردست بزنس ملنے کا چانس ملا ہے، مگر ایک پرابلم میں پھنس چکا ہوں۔ حلیم نے کہا، کیسا پرابلم؟ دراصل اس فرم کو ہسپتال کے لیے ریڈیو ایکٹیو مادہ کچھ خاص ٹیوبوں میں سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ میں یہی ٹیوبز انہیں فراہم کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کام خاصا ٹیکنیکل نوعیت کا ہے۔ بس یہی میرا مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک انگریز ایکسپرٹ کو اختیار دیا ہے کہ وہ مذکورہ ٹیوبز کا معائنہ کرے۔ وہ شخص اس کے عوض باری فیس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ اس جرمن فرم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کیا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حلیم نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، مجھے کسی نیوکلیئر ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ جیک نے کہا، میں ہوں نا ایکسپرٹ، حلیم نے فخر سے کہا۔ جیک نے مصنوعی حیرت سے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ میں تو تمہیں اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا۔ پہل تو مجھے یہی کہنا تھا تمہیں، لیکن در حقیقت میں عراقی سائنسدان ہوں اور یہاں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں تمہاری پوری مدد کر سکتا ہوں۔ جیک نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سودا ایمسٹرڈم میں طے ہونا ہے۔ اس کے لیے تمہیں 2-3 چھٹی لے کر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ اگر یہ بزنس مجھے مل گیا تو تمہیں بھی اچھا خاصا کمیشن دلواؤں گا۔ تم میری کمپنی کے پرائیویٹ جیٹ میں ہالینڈ جاؤ گے اور وہاں واپس بھی اسی جہاز میں آؤ گے۔ مقررہ دن موساد نے ایک لیئر جیٹ جس میں جیک کی کمپنی کا لوگو پینٹ کر دیا گیا تھا، اسرائیل سے خصوصی طور پر منگوایا گیا۔ حلیم جیٹ جہاز میں ایمسٹرڈم پہنچا تو ایئرپورٹ پر ایک شخص نے اسے ایک لیموزین میں بٹھا کر شہر کے وسط میں ایک آفس
پہنچا دیا۔ یہ تجارتی دفتر دراصل ایک مقامی یہودی رضاکار کا تھا جو اس ڈرامے میں برابر کا شریک تھا۔ حلیم کی اس ملاقات کے دوران جیک جان بوجھ کر اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس آفس کے اندر دو بظاہر بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے دراصل ایک شخص موساد کا کیس آفیسر اور دوسرا ایک اسرائیلی نیوکلیئر ایکسپرٹ تھا جو جرمن پاسپورٹ پر اسرائیل سے حال ہی میں پہنچا تھا۔ اس نے حلیم کو مذکورہ ٹیوب دکھائی جس کے لیے جیک اسے جرمن فرم کے ساتھ کاروبار کرنے والا تھا۔ موساد کا آفیسر کسی بہانے کمرے سے باہر نکلا تو اسرائیلی سائنسدان نے حلیم سے پوچھا کہ وہ نیوکلیئر انڈسٹری کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ حلیم، جس کی تمام مدافعتی قوت مفلوج ہو چکی تھی، اس نے اسے اپنی اصل حیثیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی نے اسے کہا، ہم تیسری دنیا کے غریب ممالک کو پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر پاور پلانٹ فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنے پلانٹ کے پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں تفصیلات فراہم کر دو تو ہمیں یہ کاروبار کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی اور تمہیں بھی معقول مالی فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ایک راز ہوگی، تم نے جیک سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ حلیم یہ سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ کام بے حد خطرناک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیک میرا بہت اچھا دوست ہے، میں کیسے اسے بتائے بغیر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈیل کر سکتا ہوں۔ اس پر اسرائیلی ایکسپرٹ نے کہا، ارے کوئی خطرے کی بات نہیں کہ تم تو ہر روز اس پروجیکٹ پر جاتے رہتے ہو، ہر چیز تک تمہاری رسائی ہے، ہم تو محض آپ کے ری ایکٹر کے ماڈل پر اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ رقم دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہاں تمہارے دوست کو اس کی ہوا تک بھی نہیں لگے گی۔ حلیم موساد کے خطرناک جال میں بری طرح پھنس چکا تھا، واپسی کے تمام راستے ہر طرف سے بند ہو چکے تھے۔ دوسرے روز جیک نے اسے $8,000 کا ایک چیک نیمیٹک ٹیوبز کے سودے میں مدد کرنے کے عوض دیا، جس سے پا کر حلیم کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ اگلی رات ایک مہنگے ہوٹل میں ڈنر کے ساتھ پھر ایک کارگر کے ساتھ اس کی ملاقات کرائی گئی۔ اس کے اگلے روز خوش و خرم اسی پرائیویٹ جیٹ میں واپس پیرس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اسرائیلی سائنسدان نے حلیم کو ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جو مطلوبہ مواد لینے اس کے ساتھ پیرس میں ملنے والا تھا۔ اس کا خفیہ نام اسحاق تھا۔ پیرس پہنچتے ہی حلیم نے CNN میں اپنے پروجیکٹ کے دفتر سے پلانٹ کے متعلق فائلوں سے نقلیں چرانا شروع کی۔ موساد کا نیا ایجنٹ، جسے وہ جرمن سمجھ رہا تھا، ہر دوسرے تیسرے دن کسی پارک یا ریستوران میں اس سے یہ چیزیں وصول کر کے معقول معاوضہ ادا کر کے غائب ہو جاتا۔ حلیم نے اسے چند ہی دنوں میں پلانٹ کا مکمل بلیو پرنٹ اور بغداد سے باہر جس جگہ اسے نصب ہونا تھا کا نقشہ فراہم کر دیا۔ وہ آدمی جب بھی حلیم کے ساتھ ملتا تو مزید معلومات کے لیے اصرار کرتا۔ اس خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے حلیم کا اعصابی نظام بری طرح متاثر ہونا شروع ہوا۔ اس پر سپائی ری ایکشن کے واضح اثرات نمودار ہو چکے تھے، یعنی پکڑے جانے کا خوف و ہراس، شدید بے خوابی اور ہر وقت ٹھنڈے پسینے آنا وغیرہ۔ اس پراسرار شخص سے کسی طرح پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر وہ تھا کہ اس کی جان کو پڑا ہوا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے جیک کو فون پر روتے ہوئے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں تو اس شخص سے سخت خوفزدہ ہوں۔ جیک نے انجان بنتے ہوئے کہا، کون سا شخص؟ اس پر حلیم نے کہا، میں فون پر ساری بات نہیں کہہ سکتا، ہم کہیں ملتے ہیں پھر سب کچھ بتا دوں گا۔ 2 دن بعد وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں ملے۔ میرے ساتھ زبردست دھوکہ ہوا ہے، حلیم نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے جرمن کمپنی کے ساتھ اپنے معاہدہ کی تمام تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، مجھے بے حد افسوس ہے، میں نے لالچ میں آ کر تم سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ اس میں میری بیوی بھی برابر کی قصوروار ہے جو مجھے ہر وقت کم آمدنی کا طعنہ دیتی رہتی تھی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، میری مدد کرو، اس خبیث سے میری جان چھڑاؤ۔ جیک نے ساری باتیں سننے کے بعد بڑے اطمینان سے کہا، تم جسے جرمن سمجھ رہے ہو وہ CIA کا جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حلیم کا رنگ اور بھی اڑ گیا، لیکن میں نے تو اسے وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے چین سے نہیں چھوڑ رہا۔ جیک نے کہا، یار مجھے سوچنے کا موقع دو، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے تمہارا مسئلہ حل کروا دوں گا۔
ویسے اب تم بہت آگے نکل چکے ہو، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس رات جیک دوبارہ حلیم کو ایک ریستوراں لے گیا۔ اس نے ایک آل گل کو حلیم سے متعارف کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے اعصاب سے سارا بوجھ چند ہی لمحوں میں اتار پھینکے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار کہکہ لگاتے ہوئے حلیم کی کمر پر ہاتھ مارا۔ 3-4 روز بعد موساد کے اسٹیشن چیف نے جیک کو ہدایت کی کہ وہ حلیم پر واضح کر دے کہ وہ CIA کے جال میں پھنس چکا ہے۔ جیک نے جب اسے یہ بات کہی تو وہ خوف سے چیخ اٹھا، عراقی مجھے پھانسی لٹکا دیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارے نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اسرائیل کے لیے تھوڑی کام کر رہے ہو، اس بات کا تو کسی کو علم بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ بہرحال میں تمہاری خاطر ان لوگوں سے بات کرتا ہوں، بلکہ میں نے ان سے بات کر لی ہے، بس انہیں ایک آخری انفارمیشن اور درکار ہے، اس کے بعد وہ تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ کیا؟ میں انہیں اور کیا دوں؟ حلیم نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل جاننا چاہتے ہیں کہ اگر فرانس نے عراق کو ویپن گریڈ یورینیم کی بجائے گرامل مہیا کرنے کی آفر دی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ بس تم ان کا یہ کام آخری مرتبہ کر دو، پھر تمہیں وہ کبھی زحمت نہیں دیں گے، وہ تمہیں کسی طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ بعد میں حلیم نے انہیں اطلاع دی کہ عراق صرف اور صرف انریچڈ یورینیم کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ اس نے جیک کو ایک اور اہم خبر یہ دی کہ چند دنوں میں ان کے پروجیکٹ کا مصری نژاد اور ماہر طبیعیات ڈاکٹر یحییٰ المشد پیرس پہنچنے والا ہے، جو اس منصوبے کا جائزہ لے کر عراق کی طرف سے اس مسئلے پر فیصلہ کن بات کرے گا۔ کیا اس کے ساتھ تمہاری بھی ملاقات ہوگی؟ جیک نے حلیم سے سوال کیا۔ ہاں، وہ ہم سب سے ملے گا۔ بہت اچھا، پھر تو تم اس سے بالکل مستند معلومات لے سکو گے، یوں تمہارا درد سر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یحییٰ پیرس پہنچا تو اس نے عراقی پروجیکٹ کے تمام سائنسدانوں کے ساتھ فرداً ملاقات کی، جس میں حلیم بھی شامل تھا، لیکن حلیم اس سخت گیر شخص سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد موساد نے ڈاکٹر یحییٰ کو ریکروٹ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ اس پورے منصوبے کا انچارج تھا۔ سمیرہ عراق سے واپس آئی تو اس نے حلیم میں بڑی تبدیلی محسوس کی۔ اس کے ہاتھ میں بہت پیسے تھے، وہ روز اسے شاپنگ کے لیے لے جانے لگا۔ اس نے سمیرہ کو کہا کہ اس کی حال ہی میں ترقی ہو گئی ہے، جس کے ساتھ تنخواہ اور الاؤنس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ وہ اب ذاتی موٹر کار لینے کا پروگرام بھی بنا رہا تھا۔ اگرچہ حلیم ایک ذہین سائنسدان تھا، مگر اس کتاب کا ذرا خلاصہ بھی سن لیجئے۔ اس کتاب میں انفرادی ترقی سے اجتماعی ترقی تک کا لائحہ عمل موجود ہے۔ اقتصادی ترقی کا بہترین نظام اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل انفرادی اور اجتماعی ترقی میں بڑی رکاوٹ غربت اور جہالت ہے، ان کے خاتمے کا لائحہ عمل موجود ہے۔ اس کتاب میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری، اب وہ بے روزگار نہیں رہیں گے۔ ایمانداری اور خوش اخلاقی کا انفرادی اور اجتماعی ترقی میں بنیادی کردار ہے۔ انفرادی اور اجتماعی ترقی میں تھنک ٹینک کا کردار نہایت اہم ہے۔ ترقی کے لیے کون سا جوہر سب میں مخفی ہے، مگر لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جشن کی طرح منانے کا طریقہ کار۔ ملک کی ترقی میں زراعت اور صنعت کا فروغ ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت سے آئیڈیاز ہیں۔ کم پڑھے لکھے افراد بھی اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ معاشی خوشحالی کا خواب اب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ بہت سے آسان بزنس آئیڈیاز ہیں۔ 100 بزنس آئیڈیاز ڈاکٹر اختر احمد نجیب کی طرف سے اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ ترقی کے لیے کن 10 اہم اصولوں پر عمل ضروری ہے؟ ترقی میں کون سی رکاوٹیں ہیں اور ان کے دور کرنے کا طریقہ کار اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ کسی بھی معاشرے یا ملک کی ترقی میں عورت کی اہمیت اور اس کا کردار۔ مائیں اگر چاہیں تو دنیا میں انقلاب لا سکتی ہیں۔ 53,000 لوگوں کی زندگیوں میں صرف ایک عورت کس طرح انقلاب لے آئی، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ دنیاوی ترقی کے ساتھ آخرت میں کامیابی کا لائحہ عمل بھی دے دیا گیا ہے۔ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لیے ترقی کا میگا آئیڈیا اس کتاب میں موجود ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں اور ممالک کی انقلابی ترقی کے لیے گلوبل گریٹر موومنٹ کا تعارف بھی اس کتاب میں دیا گیا ہے۔